الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اللہ پاک نے دو طرح کے لوگوں کو جاری فرمایا. ایک دل میں نبوت کو جاری فرمایا اور دوسرا پورے نبوت کو جاری فرمایا. دل میں نبوت حضرات صحابہ سے بذریعہ علماء کرام تک پہنچا. اللہ پاک حضرات کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی ہوئی ایک بات آپ کے افعال، آپ کے کلیہ مبارکہ غرض کوئی دین کا ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جو ہم تک نہ پہنچا، اور اس امانت و دیانت سے پہنچایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار بادشاہ کو خطوط لکھے تھے جو کہ حدیث کی کتابوں میں حضرات علماء نے نقل کیے ہیں. ابھی کچھ عرصے پہلے خدائی کے دوران وہ خطوط برآمد ہوئے. اس کو جب حدیث کی کتب سے ملایا گیا تو ایک لفظ کا بھی فرق نہیں، ایک لفظ کا بھی فرق. اور یہ دین حضرات علماء نے بڑی محنت سے، بڑی قربانی سے یہ حد تک پہنچایا ہے. یہ آسان حالت میں حد تک نہیں پہنچایا. ایک نوجوان شام سے سفر کرتا ہوا اور وزیر اعلیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ کو فرمایا کس لیے آئے ہو؟ عرض کی خلیفۃ الرسول، میں نے سنا ہے آپ کے پاس ایک ایسی حدیث مبارکہ ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا تھا، آپ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم نے کتنا سفر کیا اس کے لیے؟ اس نے کہا کہ 10 دن سے زیادہ سفر. آپ نے فرمایا تمہیں کوئی اور کام تو نہیں تھا مدینے میں؟ اس نے کہا کہ مجھے کوئی کام نہیں، میں صرف اس حدیث مبارکہ کو سننے کے لیے آپ کے خدمت آیا. آپ نے اس کے ماتھے پہ بوسہ لیا، مسجد نبوی لے کر گئے، صحابہ کرام کے سامنے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھا ہو. ایک ایک حدیث کے لیے ہمارے اکابر نے میلوں سفر کیے. ایک حدیث سن لیتے تھے کہ فلاں صحابی کے پاس ایک حدیث ہے، میلوں سفر کرتے تھے. کہ آج ہمیں دین جس کی آرام کا شکل دیا ہے، یہ حضرات علماء نے اس کو ایسے جمع نہیں کیا ہے. اس کی یہ بڑی ترک کی ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی بھاگدوڑ کی ہے. پھر الحمدللہ آج ہمارے زمانے میں دین اس طرح ہمیں ملا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ دنیا میں کوئی فرق نہیں کر سکتا کہ میں نے فلاں مسئلہ معلوم کرنا تھا لیکن مجھے صحیح نہیں تھا. ہر مسئلہ بالکل واضح ہے. اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا ایک جاری ہوا وہ ہے نور نبوت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرہ اقدس سے یہ پہچان کا نور نکلا. حضرات صحابہ سے اور حضرات صحابہ سے ہوتا ہوا صوفیہ اکرام سے آج کے زمانے تک نور نبوت پہچان کا علم ہے. تو علم نبوت ہے جان کا علم ہے. نماز کیسے پڑھنی ہے یہ علم نبوت سے پتہ چلے گا. کتنی رکعت ہے، کیا وقت ہے، کیا طریقہ کار ہے، کیا پابندیاں ہیں. اور جو نماز میں اخلاص پیدا ہوگا یہ علم نبوت سے. یہ جس کو اللہ کی پہچان حاصل ہوگی پھر یہ اخلاص پیدا ہوگا، کیونکہ جو پہچان ہے وہ ادب کو پیدا کرتی ہے. وہ ایک ہدایت دیکھی ہے سرکار عبدالرشید گورنر پنجاب گزرے ہیں. مشرقی پاکستان کا ہوا تو مشرقی پاکستان کے گورنر
पीछी था जो पुलिस वाला था, तो वो समझा कि देहाती है, तो बाबा बैठ जाओ, अफसर आएगा तो देखिएगा। ये बाहर बैठ गए, फिर थोड़ी देर बाद क्या रिपोर्ट लिखनी है, तो 3-4 दफा कहा तो उसने अपने साथी से कहा इसकी रिपोर्ट से मैंने तय कर दिया है। तो साथी कहने लगा उसका कि कागज और कलम लिया तो हम लिख देते हैं, अपने खाने में मौजूद होता है, मैंने लिखवाने को लिया अपने लिए। अच्छा ये रिपोर्ट लिखना शुरू की तो बताओ भाई, कहने लगे इस तरह की भैंस थी, ये उसके पास होशियार थी, यहाँ से चोरी हो गई। तो उसने जब रिपोर्ट लिखी तो उनसे कहने लगा कि बड़े मियाँ इस क्या मुझे लगा है। तो इन्होंने कहा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं दस्तखत कर सकता हूँ। और उसके हाथ से लिया, उसके ऊपर दस्तखत किए, सरदार नशर गवर्नर पाकिस्तान। और उसके ये दस्तखत करने से कि जो रपट लिखने से इनकार कर रहा था उससे बड़ा हो गया, सारा धन अलग हो गया, गवर्नर साहब आ गया। कहाँ ये आलम था, उसको कहते थे बाबा जी बैठ जाओ, नहीं करो, और कहाँ ये आलम हो गया कि पूरा खाना खड़ा हो गया, ऐसा गलती हो गई। तो जब तक पहचान नहीं होगी, जब तक अलग पैदा नहीं होगी, जब तक पहचान नहीं होगी, जब तक इखलास पैदा नहीं होगा। इसीलिए हमारे अकाबिर उलमा थे वो अल्लाह वालों की सोहबत में गए। किसी हज़रत रशीद अहमद नदवी रहमतुल्लाह ने पूछा कि हज़रत आप आलिम साहब की खिदमत में क्यों जाते हैं? आप आदि इबादुल्लाह आलिम मक्की रहमतुल्लाह ने की खिदमत में क्यों जाते हैं? वो तो पढ़े लिखे नहीं हैं, आलिम नहीं हैं। तो हज़रत ने फरमाया हम उनसे मसले पूछने के लिए नहीं जाते हैं, हम जिनका हमारे पास मसाइल नहीं है, हम तो दिल के इखलास के लिए उनकी खिदमत में जाते हैं। हम तो उस पहचान के लिए उनकी खिदमत में जाते हैं कि जिसके लिए इमाम अहमद बिन हंबल हज़रत दूसरे आफी के पीछे पीछे घूमते थे। शागिर्दों ने अर्ज़ की, हज़रत आप तो सूफी के बड़े इमाम हैं, आपका इस सूफी से क्या काम है? फरमाया अहमद बिन हंबल जिस अल्लाह को जानता है दूसरे आदमी उसको पहचानता है। जिंदगी मुझे एक बात याद आ गई, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के घर में 2 ख़वातीन आई और उन्होंने आके हज़रत से मसला पूछा कि हज़रत आपसे मसला पूछना है। कहने लगी कि हम सूत काटती हैं, कपड़े बनाती हैं, धागे बनाती हैं, तो दिन की रोशनी में भी काटती हैं और रात की रोशनी में भी काटती हैं। तो दिन की रोशनी में और रात की रोशनी में इसकी क्वालिटी का म्यार का फर्क आता है। तो क्या दोनों की एक दूसरे की कीमत लेना जायज़ है? और कहा एक मसला और है, हमारे घर में दिया नहीं है, गुर्बत है, तो रात के वक्त पड़ोसी के दिया जलता है तो हम उसकी रोशनी में सूखता। तो ये कोई जुल्म तो नहीं है, जाति तो नहीं है, ये गुनाह तो नहीं है। तो हज़रत बड़े फरमाया पहले तुम ये बोला तो कहाँ से आई हो? अर्ज़ किया हम दूसरे आफरी की बहन हैं, हम दूसरे आफरी की बहन हैं। हज़रत ने फरमाया कि ये बात कोई आम फर्ज कह ही नहीं सकता, ये जब तक अल्लाह वालों की सोहबत नसीब नहीं होती उस वक्त इतनी गहराई तक इतनी पहचान जो है नहीं आती। ये पहचान, ये नूर दिल से दिल को मुंतकिल होता है। जिस तरह किताब का इल्म, शरीयत का इल्म ये शागिर्द से उस्ताद से शागिर्द को मुंतकिल होता है। आप किसी अहले इल्म को पकड़ लें, उनसे कहें हज़रत आप अपना मुझे शजरा बता दें, वो आपको अपना पूरा शजरा बताए कि जिन्हें ये हदीस उस्ताद से सुनी, उन्होंने उस्ताद से सुनी, उन्होंने उस्ताद से सुनी, और ये शजरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करता है। इसी तरह जो नूर नबूवत है, ये मेरे शेख को, तुमको शेख को, तुमके शेख को, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है, ये दिल से दिल में मुंतकिल होता है। हमारे हज़रत रहमतुल्लाह ने फरमाया करते थे कि दुनिया की आग खाना व खाना लगती है, एक घर को लगती है, फिर वहाँ से दूसरे को लगती है, फिर तीसरे को लगती है, लेकिन ये जो दिल की आग है, ये जो इश्क की आग है, ये सीना में लगती है, एक सीने से फिर दूसरे सीने में मुंतकिल होती है। ये ऐसा नहीं करती है। जो उन्होंने फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सब साथियों ने उनके कबूल इस्लाम का वाक़या सुना होगा, मशहूर वाक़या है हज़रत। आप तो आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाज़ुल्लाह शहीद करने के लिए, आदत नहीं था। तो जब जो है वो
ارادے بدل گئے، حالات بدل گئے، خیالات بدل گئے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اللہ کے لیے محبت نہیں ہے. آپ نے فرمایا عرض کی کہ اللہ کے لیے بیت اللہ جا کے نماز کیوں پڑھے؟ کہاں یہ ارادہ تھا کہ میں ختم کر دوں میں سب کچھ؟ کوئی گفتگو نہیں ہوئی کسی کتب کے اندر، کسی کتاب کے اندر یہ محفوظ نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران کوئی مکالمہ ہوا. کوئی مکالمہ نہیں ہوا، کسی قسم کا کوئی مکالمہ نہیں ہوا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نگاہیں ملی ہیں. بس جب نگاہیں ملی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نور ان کے دل میں منتقل ہو گیا. فرمایا اللہ کے نبی کی دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو محبت. ایسا نہیں ہے صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے مسجد نبوی میں تشریف فرما کے اللہ کے نبی مجھے سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ ہر صحابہ نے اپنی خواہش بیان کر رہے تھے، کس نے کہا مجھے یہ محبوب ہے، کس نے کہا یہ محبوب ہے. تو غار یار نے کہا اللہ کے نبی مجھے آپ کو دیکھنا سب سے زیادہ محبوب ہے اور مجھے آپ کو مال خرچ کرنا سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ ایسا دل سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ بلال سے جب اس کے آقا کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب کو چھوڑ دو، کہتا نہیں چھوڑ سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں تشریف فرماتے ہیں بلال تشریف لائے تو حضرت عمر نے فرمایا بلال ذرا قمیص کو اٹھاؤ، کمر کو قمیص کو اٹھاؤ. تو آپ نے قمیص کو اٹھایا تو اس کے گھڑے بنے، کھٹے بنے، گھڑے جو بن جاتے ہیں. تو حضرت عمر نے پوچھا بلال یہ کیا ہے؟ فرمایا جب میرا آقا مجھے چلتے ہوئے گھوڑیوں کو لکھاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، تو میں کہتا تھا نہیں، تو مجھے لکھا دیتا تھا میری کمر کی چربی پگھل کے اس گھوڑیوں کو بلا دیتا. جب دل کے اندر محبت کی آگ لگ جاتی ہے تو سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. آج ہمیں نماز پڑھنا بھی مشکل ہے، تہجد کو بڑی بات ہے، اٹھنا نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا مسجد میں امام اللہ اکبر کہہ رہا ہوگا، بازار بھرے ہوئے ہمیں مسلمانوں کو بتا رہا ہے. مشکل ہو گیا مسجد کے اندر آنا، اس لیے کہ ہم میں عشق ختم ہو گیا، ہم میں محبت ختم ہو گئی. الحمدللہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہماری تربیت ہوئی، ہمارے اسلامی نام رکھا گیا، ہمیں استاد کے پاس بھیجا گیا، ہمیں فرائض اور مسائل کا علم بتایا گیا. کس چیز کی کمی رہ گئی؟ ہم کیوں صحابہ کرام جیسے مسلمان نہیں بن سکے؟ ہم کیوں اللہ والوں جیسے مسلمان نہیں بن سکے؟ تعلیم تو ہمارے پاس بھی ہے، علم تو ہمارے پاس بھی ہے. ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن عظیم میں 700 مرتبہ تمہیں فرمایا ہے نماز پڑھو، نہیں پڑھتے. کس چیز کی کمی رہ گئی؟ ہم میں عشق کی کمی رہ گئی بس، اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے. مسائل بھی ہمیں معلوم ہے، فضائل بھی ہمیں معلوم ہے. ہم کسی اہل دل کے سامنے ہم نے اپنے دل کو نہیں رکھا. اگر ہم کسی اہل دل کے سامنے اپنے دل کو رکھتے کہ حضرت اس آگ کو ہمارے سینے میں منتقل کر دیجیے تو ہمارے لیے آگ نہیں ہوتی. اگر ہمارے سینے میں عشق کی آگ ہوتی تو ہمارے لیے آگ نہیں ہوتی. میں اکثر سوچتا ہوں کہ حضرات صحابہ کے واقعات پڑھے نا، دعا حیران ہو جاتا ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ بھی کیسے ممکن ہے جب بال اٹھا دیا، مال اٹھا دیا، بیوی بچے اٹھا دیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے وہ سب ایمان قبول کر لیا تھا، بعد میں بڑا ایمان قبول نہیں کیا تھا. تو گفتگو ہوئی تو صحابہ نے عرض کی کہ ابا جی غزوہ بدر کے اندر بدر کا معرکہ ہوا تھا تو ایک دفعہ اپنے تلوار کے نیچے آ گئے تھے، ایک دفعہ ہم نے تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ کے بارے میں. تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا اگر تم ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آتے باقاعدہ تلوار نہیں کرو، میں نہیں دیکھتا تم میرے بیٹے ہو. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ محبت کے سوا ممکن نہیں ہے، نہ یہ فضائل سے ممکن ہے، نہ یہ مسائل سے ممکن ہے. اللہ کسی کو ڈراتے رہے نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ سزا ملے گی، یہ انعام ملے گا. جب تک اس کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوگی وہ دکان سے اٹھ کے مسجد میں نہیں آئے گا. یہ
جی مال جمع ہو جائے میرے پاس، میرے کام آئے گا. اور اگر 10 منٹ ہم نماز کے لیے وقت نہیں دے سکتے، ہم اللہ کی یاد کے لیے وقت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہمارے دل میں محبت نہیں ہے. ہم نے کسی جلتے ہوئے سینے کے سامنے اپنے سینے کو نہیں رکھا. اگر ہم جلتے ہوئے سینے کے سامنے اپنے سینے کو رکھ دیتے، یہ آگ ہمارے سینے میں پیدا ہو جاتی، پھر ہمیں کسی فضائی کی ضرورت نہیں تھی، کسی مسائل کی ضرورت نہیں تھی. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہمیں اقدس کو دیکھ کے مسائل سمجھ آیا کرتا ہے. جب یہ آیات نازل ہوئی دین کے مکمل ہونے کی تو صحابہ کرام خوش ہوئے، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے. صحابہ نے عرض کی کہ حضرت یہ کون سا رونے کا موقع ہے، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غار یاد ہے نا، آپ کے دوست ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوری امت کے احسان اتار دیے، ابو بکر کے احسان اللہ قیامت کے دن اتارے گا. تو عرض کی جب یہ مکمل ہو گیا، میرے دوست کے جانے کا وقت ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھتے تھے بس. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آج ان کے آپ کے حالات میں آتا ہے، حضور فرمایا دولت عبادت کے اندر حضور فرمایا مسکرا دیا. کسی نے عرض کی حضرت یہ مسکرانے کا موقع نہیں ہے، آپ کو کیا بات یاد آئے گی آپ مسکرائے؟ فرمایا یہ بات مجھے کوئی واقعہ یاد نہیں آیا، میں نے ایک بار دیکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور فرمایا، پھر آپ نے تبسم فرمایا تو میں نے سنت کو ملائی. میں نے کہا مجھ سے یہ سنت رہ نہ جائے. ایسا صحابہ کرام کا شوق تھا کہ کوئی چیز رہ نہ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت ہے آپ سے ثابت ہے، جو ہمارا آپ نے فرمایا ہے جو ہمارا. یہ ہمارا ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، نعرے بھی لگاتے ہیں، جلسے بھی لگاتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، یہ غلام ہے. وہ غلام تھے، ایسے غلام تھے کہ نہیں ان کے قدم سے قدم ملا کے ایسا نہ ہو ہمارا کوئی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مختلف ہو جائے. جن صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مکی صحابہ مدینے سے باہر نہیں جاتے، جتنی ضروری حاجت ہوتی تھی کوشش یہ ہوتی تھی کہ مدینہ شریف سے باہر نکلے جانا اور اس لیے کہ اللہ کے نبی اس شہر کے اندر ہے، ایسا نہ ہو ہماری موت اس شہر سے باہر آ جائے. ایسا محبت کا تعلق، جو محبت نہیں ہوگی پھر ہم جیسے ہمارے، پھر ہمیں ڈنڈے بھی پڑیں گے، پھر ہمیں سارے معاملات بھی ہوں گے. جو محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ پاک کی پہچان اور عظمت دل کے اندر آ جائے گی، سارے کام آسان ہو جائیں گے. ایسے ساتھیوں کو میں جانتا ہوں جو کہتے ہیں ہمیں تعلیم چار نہیں ہوتی، الارم لگاتے ہیں جب بھی نہیں ہوتی. اور ایسے ساتھیوں کو میں جانتا ہوں کہ الارم کی ضرورت نہیں ہے، جن کو نیند نہیں آتی کہ رات میں اللہ بلائیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ پاک تہجد کے وقت میں پہلے آسمان کو تشریف لے آتے ہیں، لوگوں سے ہم کہتے ہیں، فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے مانگے. کسی کو کوئی مشکل، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کو کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، اس سے مانگو. اور ہمارا کیا تجربہ ہے، ہم پورا دن ہم فلاں کے پاس بھی جاتے ہیں، فلاں کے پاس بھی جاتے ہیں. اللہ پاک کی ذات جس نے ہمیں لینا ہے ہم ان کے پاس لے جاتے ہیں. روایات میں آتا ہے فجر کے اذان تک، یعنی جب وقت شروع ہو جاتا ہے جب تک اللہ پاک کی طرف سے یہ صدا عام ہے سب کے لیے کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو. ہم کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کے مانگتے؟ جو دن میں ہم دوسروں سے شکایت کرتے ہیں، دوسروں سے پریشانی ہوتی ہے ہمیں کہ جن کی یہ مسئلہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں رات کو کیوں نہیں مانگتے؟ اگر ہم رات کو اللہ سے مانگنا سیکھ لیں تو پھر ہماری زندگی ٹھیک ہو جائے، ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو. لیکن ہم سے تو فرض نماز نہیں پڑھی جاتی، اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ ہمارے دل کے اندر محبت کا نور نہیں ہے. اور یہ محبت کا نور یہ اللہ والوں کی صحبت سے پیدا ہوگا، اور یہ اس وقت پیدا ہوگا جب ہم کسی جلتے ہوئے دل کے سامنے اپنے دل کو رکھیں گے. ہم نے کبھی کسی اللہ والے سے، کسی اہل علم سے، کسی سے کبھی عرض کی کہ حضرت میرے دل میں وہ کیفیت نہیں ہے، آپ مجھے اس کی علاج
پہ جائیں، مجھے اثر ہے، مجھے بیماریاں ہیں، اس سے کیا علاج ہے؟ ہم نے کبھی فکر نہیں. دنیا میں اگر ہمیں تھوڑا سا بھی مسئلہ ہو جائے ہمیں فوراً فکر ہوتی ہے، بخار ہو گیا ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد. لیکن ہم روحانی بیمار ہیں، ہمارا دل اللہ کی یاد سے دور ہے. کتنا بڑا مرض ہے یہ، اتنا بڑا مرض ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، یہ اتنا بڑا مرض ہے زندگی میں مردہ ہے. فرمایا کہ ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال جھوٹا مرتا کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ. اتنی بڑی بیماری ہے. جو اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ مردہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوتا ہے، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ہم نے بیماریوں کو بیماری سمجھے ہی نہیں ہے. ہم تو موت یہ سمجھتے ہیں کہ نفس دھڑکنا بند ہو گئی تو موت کا فیصلہ ہو گیا ہے. کہ زندگی کا فیصلہ نفس کے دھڑکنے سے نہیں ہوتا. زندگی کا فیصلہ تو دل کی اللہ کی رضا کی طرف متوجہ ہونے سے ہوتا ہے. ذاتی زندگی کا فیصلہ ہے. جو ذکر کرتا ہے، جو اللہ کی یاد میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے وہ زندہ ہے. نفس کے چلنے سے زندگی کا فیصلہ نہیں ہے. مولانا جو رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں کا سلسلہ ہے، سلسلہ اہل کے بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں. حضرت کا جب وصال ہوا تو آپ کی نفس بھی چلتی تھی اور دل کی حرکت بھی چلتی تھی. آنکھیں آپ جمع اور آپ آنکھیں چیک کرتے ہیں، پٹلیاں انورس ہو جاتی ہیں، الٹی ہو جاتی ہیں. اس سے کہتے ہیں کہ موت ہو گئے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ موت ہو گئے ہیں کہ دل بھی چلتا ہے، نفس بھی چلتی ہے. تو جو فقیر صاحب تھے موجود سارے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہی اللہ کے بندوں کے دلوں کو زندہ کیا ہے کہ دل نہیں مر سکتا. جس بندے کا دل اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہے اس کا دل نہیں مر سکتا. یہ تو اللہ کی طرف سے دکھانا تھا کہ میں چلتا ہوا نظر ہے، نہ بھی نظر ہے. جو بندہ اللہ کی یاد میں گم ہو جاتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا ہے. آج ہمیں بہت سے بڑا لگتا ہے یہ آسان ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کو عمر کر دیتا ہے. اللہ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے فرمایا ہے. دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں غور کر رہے ہیں، کوئی ایک بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی پیدائش کا مقصد صرف اللہ کی یاد ہے سوائے انسان اور جنوں. نورانی مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے جو ہر وقت حالت عبادت میں رہتی ہیں. کوئی فرشتے ایسے ہیں جو حالت سجدے میں ہیں، جب سے بنے ہیں اور جب تک اللہ چاہے گا سجدے کی حالت کریں گے. لیکن ان کی بھی زندگی کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت نہیں ہے. صرف انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے کہ یہ میری عبادت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کو انسان سے آگے کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت پر تشریف فرما ہوئے کہ مقام سے آگے جبرائیل علیہ السلام نے اس کے اللہ کے لیے آگے نہیں جا سکتے. میں اگر آگے جاؤں گا تو پڑھنے جائیں میری یہی برداشت ہے، میری یہی ضرورت ہے. اور اس کو مجھے ایک اور بات آ گئی، یاد آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت سے واپس تشریف لایا. آپ آگے نہیں گئے، بیعت سے واپس تشریف لائے تو یہ واقعہ ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہونے لگے. ہم نے بنایا کیوں ہوتے ہو اس کی اللہ کے نبی اگر ہے جبرائیل کی جگہ ہوتا تو میں آپ کو جواب دوں پر چل جاتے ہیں کہ کروانا یہ ایسی محبت تھی. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے جب کسی کا عمل نامہ نہیں ہوگا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق کو بڑا فرمائیں گے کہ اللہ ان سے حساب کو شروع کرنا ہے. آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا تو کہ حساب کتاب ہم پیچھے چلے جاتا ہے، ان پہلے کسی اور والے ضرور ملا ہوتا ہے. پوری مخلوق میں سب سے پہلے جو شخصیت کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیش فرمائیں گے کہ اللہ ان سے حساب شروع کریں. تو اللہ فرمائیں گے کہ صدیق سے کیا حساب ہے. تو یہ محبت کا تعلق ہے. یہ محبت اس وقت پیدا ہوگی جو ہم کسی چلتے ہوئے دل کے سامنے حاضر کریں. اس دل کے اندر سے یہ محبت پھر ہمارے دل کے اندر آئے گی. صحبت کا اثر ہوتا ہے. اس لیے حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اگر کسی نے اگر فروغ سے دوستی کر لی تو وہ اثر خریدے یا نہ خریدے لیکن اس کی خوشبو ضرور پائے گا. جب گھر جائے گا لگا کہیں گے آپ کی خوشبو آتی ہے. اور اگر کسی نے کسی بھٹی والے سے دوستی کر لی تو اس کے ساتھ کام کرے نہ کرے گا اپنے کپڑے ضرور جلائے گا. تو جس نے صالحین سے دوستی کی اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اسی لیے سچے لوگوں
یا دوسرا سیزن لگے گی جماعت سے آگے چلیے سلسلہ قیامت تک جاری ہے. تو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ نے صالحین کی صحبت نصیب فرمائے. 14-15 تاریخ کو گول مسجد میں سلسلہ اہلیہ کا سالانہ اجتماع رکھا گیا ہے. گول مسجد میں فیصلہ کی کمیشن ایریا ہے. ہفتے کو شروع ہوگا 14 تاریخ کو اور 15 تاریخ کو اشراق کے بعد وہ آ جائے گی. تو ساتھی خود بھی آنے کی کوشش کریں اور مصنوعات کا انتظام کیے ہے. بیان کا مدرسہ ہے وہاں مصنوعات کے قیام کا انتظام کیے ہے, نام کا انتظام کیے ہے. تو مصنوعات کو بھی لیتے ہیں اور دوست احباب کو بھی لیتے ہیں. کوئی شخص ذکر کی مجلس میں آ گیا اور ذاکر بن گیا تو ہمارے لیے تعمیرات ہو جائے گی. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کریں گے. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار, 10 دفعہ درود شریف, 10 دفعہ تیسرا کلمہ, 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ. استغفر اللہ استغفر اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ
کوشش کریں زندگی میں بھی مراقبہ اور خیالات رکھتے ہیں، خیالات کی پیچھے نہیں بھاگنا۔ جب بھی کوئی خیال ہے تو رفع کر کے اپنی توجہ دل کی طرف کرنی ہے، اور دل کی توجہ کی ذات کی طرف کرنی ہے۔ یہ تصویر چلائی جائے گی، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ اس کو چلانے کا کوئی سوال ہے اور نہ چلانے سے کوئی گناہ ہے۔ یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے، اس طریقے سے خیالات بھٹکتا نہیں ہے۔ تصویر کی آواز کی ایسی کرتے ہیں، تصویر کی آواز پہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تصویر کی ٹکر نہیں ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی میں بندگی شرمندگی، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، سب دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ اللہ اللہ، ذکر حق آمد ولائے پورا، ذکر حق بڑھانے کے مجبورا، اللہ اللہ اللہ۔ ذکر کو تاکہ آجا نسل، پاکی دل سے ذکر ہے مانس، مومنان ذکر اخلاق اختیار کو، مومنان ذکر اخلاق اختیار کو، تاکہ آگے گھر کو عالم مارو۔ اللہ اللہ اللہ، عزیزو دوستو یارو، یہ دنیا دار فانی ہے، عزیزو دوستو یارو، یہ دنیا دار فانی ہے، جی اپنا دل لگاؤ لہریں کیا بنانی ہے، آئے بندگی کرنے ہنسے ساتھ دنیا میں، کوئی اندھی اگر تیری کیسی نادانی ہے، نہ کربل اپنی طاقت پر، نہ دولت پر، نہ عظمت پر، کہاں ہے باپ دادا سب کہ جن کی تو نشانی ہے، نیکی کر نمازیں پڑھ اللہ کو یاد کر ہر دم، اللہ اللہ اللہ، نیکی کر نمازیں پڑھ اللہ کو یاد کر ہر دم، کیا کر میں تیری
فساہوں گناہوں کی گردن میں سے، گناہ مجھ سے چھپتے نہیں ہیں یہ سارے، فساہوں گناہوں کی گردن میں سے، گناہ مجھ سے چھپتے نہیں ہیں یہ سارے، میں ظلمت میں ڈوبا رہا ہوں مسلسل، خدایا بچا لے لگا دے کنارے، میرا نفس میرا ہے دشمن الہی، گناہوں پہ مجھ کو یہ پل پل ابارے، میرا نفس میرا ہے دشمن الہی، گناہوں پہ مجھ کو یہ پل پل ابارے، میرا زور شیطان پہ چلتا کہاں ہے، مسلسل خدایا یہ بندہ نہارے، گناہوں پہ میرے جو دن کے گزارے، پشیمان میں ان پہ جو لمحے سارے، میں دنیا کے رنگوں میں یوں تو گیا ہوں، بڑے مجھ کو لگتے ہیں منظر کو پیارے، یہ فاروق کے بس کرا کے در پہ، مدد کو تجھے ہی یہ بندہ پکارے، گناہوں پہ میں نے جو دن کے گزارے، پشیمان میں ان پہ جو لمحے سارے، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ پاک ہم نے حضرات علماء سے سنا ہے آپ نے عرش پہ لکھوایا ہے آپ کی رحمت آپ کے غصے پہ غالب ہے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف
پر رحم فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک روزہ محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرمائیے، جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح وارث عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جن کی اولاد فرمانبردار نہیں، یا اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو فرمانبردار بنائیے۔ جن بچے بچیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے یا اللہ پاک ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے۔ یا اللہ پاک جو حیات ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جہاں جہاں بھی مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ پاک غیب سے ان کی نصرت فرمائیے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے، ان کے شہداء کی شہادتوں کو قبول فرمائیے، ان کے زخمیوں کو صحت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جہاں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے یا اللہ پاک اس کو قبول فرمائیے، اس میں برکتیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائیے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، مدارس کی حفاظت فرمائیے، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرمائیے، جہادی مراکز کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے حاضرین کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی ہر قسم کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائیے۔ یا اللہ پاک آپ کے بندے آپ کی یاد کے لیے جمع ہوئے، یا اللہ پاک ہم سب کے قلوب کو اپنی یاد سے محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ پاک حاضرین مجلس پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرمائیے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک حاضرین مجلس میں کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتکفینا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔